ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عذر پیش کیا اور پیچھے رہ گئے اور پوری قوم اپنے تہوار میں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ٹوٹ پڑے ان کے جھوٹے معبودوں پر اور کہنے لگے لا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے اتنا کچھ پڑا رہتا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم، راغا کا میں نے بتایا تھا نا، راغ علیہم جا پڑے ان پر، ضربن بالیمین، مارتے ہوئے طاقت کے ساتھ۔ یمین کنایا ہوتا ہے قوت، خوب طاقت اور قوت کے ساتھ ان کی گتھ بنانا شروع کر دی، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب کو لنجا اور ٹنڈا کر دیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی۔ فاقبلوا الیہ یزفون، یہ سارے لوگ لوٹے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یزفون دوڑتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان معبودوں کی، تنحتون جن کو تم خود تراشتے ہو، نحت ینحتو تراشنا، جیسے پہاڑوں کو تراشتے ہیں نا، تم ان کو تراش کے خود بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کی ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یعنی جو کچھ تمہاری مصنوعات ہیں، جو تمہارا عمل ہے جس کے نتیجے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، ظاہر ہے دلیل کوئی نہیں تھی ان کے پاس، ایسے موقع پہ دھمکیاں سے ہی کام لیا جاتا ہے، تو کہنے لگے ابنوا لہ بنیانا، بناؤ ابراہیم کے لیے ایک عمارت، یعنی بڑے اہتمام سے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ فالقوہ فی الجحیم، پھر ڈال دو ان کو آگ میں۔ فارادوا بہ کیدا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ بری تدبیر کا۔ فجعلناہم الاسفلین، ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ دوسرے مقام پر ہے نا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، بچا لیا اللہ نے معجزاتی طور پر۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف کا مطلب اپنے رب کے منتخب کردہ راستے کی طرف، علاقے کی طرف، کیونکہ جس علاقے میں آپ کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے تو شریعت میں اس علاقے کو چھوڑنا لازم ہے، واجب ہے۔ سیہدین، وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے گائیڈ کرے گا۔ تو شام کی طرف چلے گئے پھر ابراہیم علیہ السلام۔ ربی حبلی من الصالحین، اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تو عطا کر دے مجھے نیک لوگوں میں سے، یعنی نیک اولاد دے دے۔ دیکھیے یہ جو میں اپنے بیانات میں بار بار کہتا ہوں نا، پیغمبروں کو بھی جو انسیت ملی ہے، سکون ملا ہے، اپنی اولاد سے ملا ہے۔ تو آپ کا جو اپنا خاندان ہے نا، اصل میں وہ آپ کے بیوی اور آپ کے بچے ہیں، اور آج لبرل سیکولر لوگوں نے اسی خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا ہے اور انسان کو تنہا چھوڑ دیا انہوں نے۔ خواتین کو جاب کی لالچ دے کے گھروں سے نکالا، جب عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے تو ظاہر ہے پھر وہ جو عورت انڈیپینڈنٹ ہیں تو مرد سے اس کا رشتہ کمزور، تو وہ بھی فوراً خلا لیتی ہیں، طلاقیں لیتی ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آدمیوں کی۔ اس وقت ضرورت نہیں ہوتی، بعد میں جب احساس ہوتا ہے تو پھر وہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، تو اس سے نسلیں رک گئیں۔ اور یہ جو ہمارا حساب چل رہا ہے نا، جو فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، نیچر سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، تو ان آیتوں میں عبرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاندان چھوڑ رہے ہیں نا اپنا، تو اللہ سے خاندان مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ربی حبلی من الصالحین، اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا ایک لڑکا بردبار۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ میں دوسرے علاقے میں جا کے تیرے دین کی خدمت کروں گا، مجھے بیوی بچے نہیں چاہیے، کیونکہ بیوی بچے ہوں گے تو میں فوکس نہیں کر سکوں گا دین کی خدمت کو۔ یہ جو آج کل سیکولر لبرل طبقہ سکھاتا ہے نا، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، آپ کام کو فوکس نہیں کریں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کو ایک اللہ نے ایج دی ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے، ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، اور آگے اس نے اپنے پیغام جتنا اولاد میں ٹرانسفر ہوتا ہے اتنا کسی اور میں ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ تو آپ کو اپنے ویژن ہی کے لیے بیوی بچے چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی بڑا ویژن ہے نا تو آپ کو اولاد بھی چاہیے، اور ظاہر ہے جب بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی نا، تو اس کی تکمیل میں بیوی بچے آپ کے معاون اور مددگار بنیں گے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دے دی، بغلام، ایک لڑکے کی، حلیم جو بڑا بردبار تھا۔ بردبار مانا برداشت کرنے والا۔ میں بار بار ایک بات تفسیر کے لیکچرز میں بتاتا ہوں، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اس کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جو جس نوعیت کی قربانی دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی نوعیت کا دنیا میں اجر دیتے ہیں۔
جس نوعیت کی آپ کی قربانی ہوگی. اس کی کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، اور اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے آپ کے لیے ٹھکانہ انتظام کیا آپ کے چچا کے ذریعے، آپ کے دادا کے ذریعے. تو اب اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے آپ پر یتیمی میں احسان کیا تو آپ نے اب یتیموں پر احسان کرنا ہے. یعنی شکر نعمت یہ ہے کہ بچپن میں اللہ نے آپ کی یتیمی دور کی تو اب آپ نے دوسروں کی یتیمی دور کرنی ہے. اور سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ مسکین غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا، تو اب آپ نے بھی غربا اور مساکین کو دھتکارنا نہیں ہے. اور آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو علم دیا، تو اب اس کا تقاضا یہ کہ آپ دوسروں کو بھی یہ علم دیں. تو جس نوعیت کا اللہ کا احسان ہوتا ہے نا، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا شکر بھی اسی نوعیت کا ادا کیا جائے. تو اسی طرح جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جس نوعیت کی، تو اللہ اس کو صلہ بھی اسی نوعیت کا دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خاندان چھوڑا، تنہا ہوئے، تو اللہ نے آلٹرنیٹ دوسرا خاندان دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، جو اس خاندان سے کروڑہ گنا بہتر تھا، جن میں حضرت ہاجرہ اور سارہ جیسی آپ کو زوجہ ملی ہے. دونوں انتہائی نیک بیویاں تھیں، حضرت سارہ بھی اور حضرت ہاجرہ بھی. حضرت سارہ کی اولاد میں کتنے بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو خاندان چھوڑا نا اللہ کے لیے، تو اللہ نے آلٹرنیٹ بہترین خاندان عطا کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹوں کی خوشخبری دی. ایک بیٹے کا تذکرہ یہاں پر ہے، بغلام حلیم. اس بیٹے کی صفت اللہ نے بیان کی حلم والا. آگے ایک اور بیٹے کی اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے اللہ نے ان کو علیم سے تعبیر کیا ہے، علیم علم والا بیٹا. تو اسماعیل علیہ السلام کو حلم والا کہا اور اسحاق علیہ السلام کو علم والا کہا. حقیقت بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں حلم کا عنصر، برداشت، قربانیوں کا عنصر ہمیشہ زیادہ رہا ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں علم کا عنصر زیادہ رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو علم کی بنیاد پر پوری دنیا پہ فضیلت دی تھی ہم نے. تو اسحاق علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، آج بھی یہودی چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، بہرحال ان کے پاس نالج بہت زیادہ ہے. اور ماضی میں جب یہودیوں کی حکومت تھی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے علم ہی کی بیس پر ان کو دنیا میں فضیلت دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ان میں حلم کا عنصر، قربانی کا عنصر زیادہ ہے. صحابہ کرام نے جو ابتدائی دور میں پوری دنیا پہ حکومت کی ہے نا، اس میں ٹیکنالوجی زیادہ روم اور فارس کے پاس تھی. طاقت، قوت اور عسکری لحاظ سے جو ٹیکنالوجی مطلوب ہوتی ہے وہ ان کے پاس تھی. صحابہ لوگ جو تھے یہ تو عرب کے بدو تھے زیادہ تر ان میں، اور ان کے پاس علوم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، زیادہ تر ان میں امی تھے. لیکن انہوں نے قربانیاں بہت دی ہیں، کیونکہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہو، اور جو طاقت میں بھی زیادہ ہوں، ٹیکنالوجی میں بھی زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی آپ ان پہ غالب آئیں، تو اس کا مطلب آپ نے بے تحاشا قربانیاں دی. تو اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کیا دی تھی؟ اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو اسماعیل ہے نا اور ان کی اولاد، یہ اللہ کے لیے ذبح ہوگی، اور یہ ذبح ہونے سے دریغ نہیں کرے گی. یہ ایسی ایسی قربانیاں دے گی. آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑے ہیں. وہ 40-42 ممالک اکٹھے افغانستان میں آئے تھے، اور کتنا عرصہ لڑائی کی، 20 سال لڑتے رہے. وہ کیا ٹیکنالوجی تھی ان لوگوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھی جو ان کے مقابلے میں لڑنے والے تھے، پھر بھی غالب آ گئے. وجہ اس کی ہے کہ بے تحاشا قربانیاں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سانپ جو ہے نا، سانپ کا مقابلہ جب چیونٹیوں سے ہوتا ہے تو ٹیکنالوجی سانپ کے پاس ہے، طاقت سانپ کے پاس ہے، لیکن قربانیاں چیونٹیوں کے پاس ہوتی ہیں. وہ سانپ کو لپیٹنے کے لیے نا لاکھوں چیونٹیاں مر جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، اور بالآخر وہ سانپ پہ غلبہ حاصل کر لیتی ہیں. تو اس کے لیے لاکھوں چیونٹیوں کو قربان ہونا پڑتا ہے ایک سانپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اس قدر افغانستان میں رشیا کے دور سے لے کر اب تک جو قربانیاں ہوئی ہیں، اتنا خون بہا ہے انسانوں کا جس کی مثال نہیں ملتی. لیکن بالآخر وہ 2 بڑی بڑی استعماری قوتوں کو انہوں نے نکال دیا اپنے ملک سے. غزہ میں آپ دیکھ لیجیے آج کس قدر چھوٹا سا ملک ہے، اتنا چھوٹا سا ملک، اور کیسے بڑی بڑی طاقتیں مل کے اس کے خلاف لڑ رہی ہیں، کیسی پوری جھونک دی اپنی توانائی کو. اس کے باوجود بھی وہ مٹھی بھر لوگ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ ساری اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد ہونے کے اثرات ہیں کہ حلم والا عنصر جو ہے نا اسماعیل میں تھا، قربانی والا عنصر. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، اس پر تو میں بہت بتا چکا ہوں کہ بعد میں تو مسلم سائنٹسٹ ہی کا ہر جگہ نام آتا تھا، لیکن یہ قربانیوں کے بعد ہوا ہے.
یعنی روم اور فارس سے جب مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں اس وقت ٹیکنالوجی اور سائنس کے علوم کے وہ زیادہ ایکسپرٹ تھے. جو لڑائی عسکری قوت کی بات کر رہا ہوں میں, عسکری میدان میں ان کے پاس جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس قربانیاں تھیں. بعد میں ظاہر ہے پھر مسلمانوں کی جب حکومتیں قائم ہوئیں تو پھر انہوں نے بھی ترقی کی, اور اب بھی آپ دیکھ لیں ہم مسلمانوں کے پاس تو کیا علوم ہے, لیکن چند مٹھی بھر مسلمان ہیں جن کو پوری دنیا مل کے مٹانا چاہتی ہے, اور وہ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ان کے وجود کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, وہ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں.